السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36 39 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है वदख़ल और दाखिल हुए माअहु सिजन यूसुफ के साथ सिजन कैद खाने में फतायान दो नौजवान और दाखिल हुए यूसुफ के साथ कैद खाने में फतायान दो नौजवान क़ाल अहदुहुमा इन दोनों में से एक ने कहा इन्नी अरानी मैं देखता हूँ अपने आप को आसिरु खम्रा शराब निचोड़ते हुए शराब बनाते हुए शराब निचोड़ते हुए
وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل، اٹھائے ہوئے، فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر، خبزاً، روٹیاں، تأکل الطیر منہ، کھا رہے ہیں پرندے روٹیوں کو، ٹوکرے سے، روٹیوں کے ٹوکرے سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا، ہمیں بتلائیے، بتأویلہ، اس کی تعبیر، ہمیں بتلائیے اس کی تعبیر۔ انا نراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ قال، یوسف نے کہا، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، تمہارے کھانے کے لیے، الا نبأتکما، مگر ہم تمہیں خبر دیں گے تمہارے خوابوں کی تعبیر کی، قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیکما، کہ آئے تمہارے پاس۔ یوسف نے کہا، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جسے تم کھاؤ گے، مگر ہم تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا چکے ہوں گے، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آ پہنچے۔ ذالکما، یہ سب کچھ وہ ہے، مما علمانی، کہ جو مجھے تعلیم دیا ہے، سکھلایا ہے، ربی، میرے رب نے۔ یہ وہ ہنر ہے، یہ وہ علم ہے خوابوں کی تعبیر کا، جو مجھے میرے رب نے سکھلایا ہے، جو جس کی مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے۔ انی ترکت، بے شک میں نے چھوڑا ایسی ملت کو، ایسی قوم کو، ایسے مذہب کو، کہ جس کی قوم، ایسی قوم کی ملت کو، ایسے قوم کے مذہب کو، کہ جو قوم لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ، اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی، اپنے آبا اجداد کے ملت کی، ابراہیم و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کی ملت کی۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات مناسب، کہ ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل ہے، اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر،
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، ارباب، کیا پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے، متفرقون، بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، کئی معبود، خیرون، یہ بہتر ہے، ام اللہ، یا اللہ، الواحد، اکیلا اللہ، القہار، جو غالب ہے، وہ بہتر ہے۔ اے میرے قید کے دو ساتھیوں، کیا کئی معبود، ارباب، کئی معبود، متفرقون، جو بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، خیرون، وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو غالب ہے، وہ بہتر ہے۔ سورہ یوسف کے تفسیر و ترجمہ و تلاوت ماہ رمضان سے پہلے ہو رہا تھا۔ عید الفطر کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل اور اللہ ہی کی توفیق سے دوبارہ درس قرآن اور سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ، سورہ یوسف کی آیت کریمہ 36 سے دوبارہ شروع ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا تھا کہ اللہ نے بالترتیب پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جس طرح قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ، اس طرح کسی اور پیغمبر کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ اور پیغمبروں کے تذکرے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کی تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، لیکن بالترتیب کہیں نہیں ہے۔ پورا قصہ ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے لوگوں میں، مدینہ کے لوگوں میں، عرب کی سرزمین میں پڑھے لکھے لوگوں میں طبقہ اہل یہود کا تھا اور اہل نصارہ کا تھا۔ تو لوگ اہل یہود کے راہبوں کے پاس، عالموں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور وہ جب پہلے قوموں کا تذکرہ کرتے یا نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان تذکروں میں، ان قصوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو مکہ کے لوگ بھی جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے کچھ قصہ، کچھ تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تو ہمیں قصہ یوسف بتلائیے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا۔ میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
سورہ یوسف کو نازل فرمایا اور پورا قصہ بالترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو بتلا دیا کہ یوسف کون تھے اور ان کی کہانی، ان کا قصہ، ان کی حقیقت کیا تھی۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ چلتا 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 یہاں تک آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائیوں اور والد سے جدا ہو کر کنویں تک پہنچے، اور کنویں سے مصر کی زمین تک پہنچے، اور مصر میں بادشاہ کے وزیر جو ہے اس کے گھرانے تک پہنچے، اور ان کے گھرانے میں سے زلیخا نے جب ان کی نیت آپ پر خراب ہوئی اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی، تو اس وقت وزیر نے اسی میں بہتری سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، زلیخا سے، ان کی بیوی سے یوسف دور ہو جائیں گے تو نیت خراب نہیں ہوگی، اور میری بیوی فتنے میں پڑنے سے محفوظ رہے گی اور عزت بھی برقرار رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو باوجود کہ آپ حق پر تھے، آپ پاک دامن تھے، اس کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ جس وقت آپ کو قید خانے میں، جیل خانے میں ڈالا گیا، اسی وقت دو نوجوان بھی آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جن میں ایک وہ تھا جو ریان بن ولید جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کو پانی پلانے، شراب وغیرہ پلانے کا کام سر انجام دیا کرتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، روٹیاں پکانا، سالن بنانے کا، خدمت کے، کھانے پکانے کے امور کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ جو شراب بنایا کرتا تھا وہ بھی جیل خانے میں داخل ہوا، جو روٹیاں باورچی تھا، کک تھا، روٹیاں بنانے کا کام سر انجام دیا کرتا تھا، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسی وقت، اسی دن میں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اب یہ دونوں داخل ہوئے، جرم کیا تھا؟ چونکہ ہر زمانے میں بادشاہوں کے مخالف بھی ہوا کرتے، دشمن بھی ہوا کرتے، تو ریان بن ولید کے کچھ مخالفین تھے جو اس کوشش میں تھے کہ اس بادشاہ کو تخت شاہی سے اتار دیا جائے اور اس کو بے دخل کر دیا جائے۔ اس کے لیے کوئی ان کے پاس ایسی پاور، طاقت نہ تھی کہ جس کے ذریعے انہیں اتارا جاتا، تو انہیں ایک ترکیب سوجھی کہ کیوں نہ ان کو زہر دے دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ساقی کو پھسلایا، جو پانی پلانے والا تھا، شراب پلانے والا تھا، اس کو پھسلایا، لالچ دی، دولت کی، پیسوں کی، درہم کی، دنانیر کی، اس وقت جو سکہ رائج تھا اس کی انہوں نے لالچ دی اور بھاری رقم کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ تم جس ارادے میں مجھے ڈالنا چاہتے ہو، کامیاب کرانا چاہتے ہو، مجھے کیا ملے گا؟ بادشاہ میرا نیک بادشاہ ہے، مجھ پر اعتماد کرتا ہے کہ اسے میں قتل کر ڈالوں زہر دے کر، تو پیچھے میرا کیا بنے گا؟ چند ٹکوں کی خاطر میں اپنے بادشاہ سے بددیانتی کر دوں تو یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو بھاری رقم کو ٹھکرا دیا اور ان کی پیشکش کو قبول نہ کی۔ جب وہ اس کو پھسلا نہ سکے، اپنے جال میں پھنسا نہ سکے ساقی کو، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غالب یا مخلا، اس کا نام تھا باورچی کا، اس کو پھسلایا، اس کو لالچ دی۔ وہ لالچی تھا اور لالچ میں آ گیا اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اور ساقی اس جو جاسوسی میں تھا کہ میں تو کامیاب، مجھے تو یہ اپنے جال میں نہیں پھنسا سکے،
لیکن ہو سکتا ہے باورچی کو پھنسا لے، کیونکہ بادشاہ کے قریب یہی تھے۔ تو وہ جاسوسی کیا کرتا، ہر وقت طاق میں رہتا کہیں زہر نہ ملا دے۔ آخر کار دیکھا جس وقت اس نے زہر ملایا، ساقی نے دیکھ لیا، اور ادھر وہ کھانا بادشاہ کے سامنے رکھ کر گیا، اور جیسے ہی وہ رکھ کر واپس باورچی خانے میں گیا تو ساقی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ذرا سنبھل کر کھانا کھائیے گا۔ بس یہ اشارہ کافی تھا، اور بادشاہ سمجھ گیا۔ اس نے پھر زہر کو کھانے کو چیک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ واقعتاً زہر ملا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا، کیونکہ ساقی کہنے لگا اس باورچی نے زہر ملایا، باورچی کہنے لگا کہ اس ساقی نے زہر ملایا۔ اب دونوں کے بارے میں شک اور شبہ میں بادشاہ پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ جیل میں دونوں کو ڈال دو، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور جو مجرم ثابت ہوا پھر اس کو سزا دی جائے گی، سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو بہرحال اس جرم میں دونوں جو ہے خدام کو، یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ان دونوں خدام کو بھی انہی کے ساتھ جیل خانے میں ڈالا گیا۔ اب جب جیل میں رہے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا جیل خانے میں کہ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، عبادت میں لگے ہوئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن دیا اللہ جل جلالہ نے کہ اس حسن کو دیکھے بغیر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو متاثر نہ ہوتا۔ تو آپ کے زہد اور آپ کے تقوی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے صرف اتنا خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا، اور دوسرے نے اتنا خواب دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور ان روٹیوں پر پرندے آ رہے ہیں اور نوچ نوچ کر ان روٹیوں کو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اس خواب کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کر کہا کہ ہمیں ہمارے اس خواب کی تعبیر بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بس اس موقع کو غنیمت سمجھا اور توحید کی دعوت شروع فرما دی کہ یہ ضرورت مند ہے، خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، اور یہ میرے پاس بہترین موقع ہے کہ میں رب کی توحید بیان کروں، رب کی توحید بیان کروں، رب کی وحدانیت بیان کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو رب کی توحید بیان کی اور انہیں بتلایا، پہلے انہیں حوصلہ دے دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتلا دوں گا، جو تمہارے خواب کی تعبیر ہے وہ تمہارے کھانے، جو دوپہر کا کھانا تمہیں جیل خانے میں آئے گا، اس سے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اور تمہیں میں ایک بات بتلاؤں، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم میرے پاس کہاں سے آیا، یہ ہنر کہاں سے آیا؟ بس یہ ابتدا بن گئی، اب توحید بیان ہو رہی ہے۔ یہ تعبیر کا علم، خوابوں کی تعبیر کا ہنر اور علم، ذالکما مما علمنی ربی، مجھے میرے رب نے دیا ہے، مجھے میرے رب نے دیا۔ انی ترکت ملت قومی قوم لا یؤمنون باللہ، اور میں ایسی قوم کی طرف سے آیا ہوں جو قوم اس رب کی عبادت نہیں کرتے، اس رب پہ ایمان نہیں رکھتی، کہ جس رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قوم کا سامنا کیا، ریان بن ولید بادشاہ اور وزیر اعظم غالباً جس کا نام مالک تھا، ان دونوں سے جو کیا، اور ان کے جو قوم تھی، برادری تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب شرک میں مبتلا تھے۔ اور شرک کیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بتوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور آخرت کے منکر تھے۔ تو فرمایا کہ میں ایسی قوم کی طرف سے یہاں آیا ہوں، جدا ہوا ہوں، کہ جو قوم ایک رب پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت پر یقین نہیں رکھتی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، میں نے ایسے مذہب کو چھوڑا ہے
میں نے ایسی مذہب کی پیروی کی ہے، ایسی ملت کی پیروی کی ہے جو میرے باپ داداؤں کا دین تھا، آبا اجداد کی ملت تھی۔ اور میں اپنے آبا اجداد کا تعارف کراؤں وہ کون تھے؟ پھر بتلایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے برگزیدہ، ان اللہ کے پیغمبروں کی ملت کی میں نے پیروی کی ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ شرک سے پاک تھے، توحید کے قائل تھے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ شرک کے بارے میں مزید وضاحت انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔